السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی سبق میں انشاءاللہ ہم فعل ماضی کی اقسام کے بارے میں دیکھیں گے۔ ویسے تو فعل ماضی کی 6 اقسام بیان کی جاتی ہیں، ماضی شکیہ، ماضی استمراری، فلاں فلاں، لیکن آج ہم صرف بیسک 2 اقسام جو عربی میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ وہ ہے ماضی قریب اور ماضی بعید، یعنی کہ ایسا ماضی کہ جس میں قریبی زمانے میں کام ہونے کا پتہ چلے، اور ماضی بعید ایسا ماضی کہ جس میں کافی عرصے سے، کافی دیر پہلے کام ایک ہو چکا ہے، اس کے بارے میں پتہ چلے۔ تو یہ کیسے بنتے ہیں اور کس طرح سے ان کا انفراسٹرکچر ہوتا ہے، یہ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم سیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں، جاء زیدن، زید آیا، یہ ایک سادہ فعل ماضی ہے، سمپل فعل ماضی ہے کہ زید آیا، یعنی کہ زید آیا تھا یا زید آیا، یہ ایک سمپل فعل ماضی ہے۔ لیکن اس کو ماضی قریب یا ماضی بعید بنانے کے لیے عربی میں 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی ماضی کے صیغے کے شروع میں لگاتے ہیں تو وہ فعل ماضی قریب یا فعل ماضی بعید میں کنورٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کا طریقہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ فعل ماضی قریب اگر بنانا ہو تو سمپل فعل ماضی کا لفظ لیں اور اس کے شروع میں قد لگا دیں، لو جی آپ کا فعل ماضی قریب تیار ہے۔ مثلا ذہب، وہ گیا، قد ذہب، وہ ابھی گیا ہے، ٹھیک ہے، چلا گیا ہے، ماضی میں گیا ہے نا، تو لیکن اس میں ماضی قریب کا کہ ابھی گیا ہے، ابھی جا چکا ہے وہ، قد ذہب، ابھی گیا ہے۔ فعل ماضی کے شروع میں قد لگانے سے 2 فائدے ہوتے ہیں جو قرآن پاک کو تلاوت کرنے سے بھی ہمیں حاصل ہونے چاہیے۔ ایک، ماضی قریب کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں، اور نمبر 2، ماضی میں تاکید کے معنی پیدا ہوتے ہیں۔ قد ذہب، تحقیق وہ چلا گیا، بے شک وہ چلا گیا ہے، یہ بھی پتہ چلا اور ساتھ اس کا یہ بھی پتہ چلا کہ ابھی وہ گیا ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ جو استعمال کیا ہے وہ دوسرے معنی کے لیے، تاکید کے معنی کے لیے استعمال کیا ہے۔ فعل ماضی کے شروع میں اگر کانا لگا دیں تو فعل ماضی بعید، ایک فعل ماضی لیں کوئی بھی، ذہبہ، نصرہ، ذہبہ یا سمیع، یا پھر اسی طرح ضربہ، شرفہ، کرما، اکلا، نامہ، کوئی بھی ایک فعل ماضی لیں، اس کے شروع میں کانا لگا دیں، سمپل سی بات ہے، صرف کانا لگا دیں تو ماضی بعید بن جائے گا، اگر قد لگا دیں تو ماضی قریب بن جائے گا۔ دیکھیں، سادہ فعل ماضی ہے ذہب زید الی السوق، ذہب فعل ہے، زید فاعل ہے، مرفوع ہے، الی حرف جار ہے، سوقی مجرور ہے، جار مجرور مل کر متعلق بن کر یہ مفعول بنیں گے ذہب فعل کے، اور یہ مکمل ایک جملہ ہے۔ زید گیا تھا بازار کی طرف، ذہب زید، زید گیا تھا، زید الی السوق کہاں گیا تھا؟ بازار کی طرف گیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہاں تک ہمیں بات سمجھ آ گئی کہ یہ سمپل فعل ماضی ہے، لیکن ماضی قریب کیسے بنے گا؟ قد ذہب زید الی السوق، یہ آپ کے سامنے فعل ماضی قریب ہے، قد لگا دیا، ترجمے پہ کیا ایفیکٹ پڑے گا ملاحظہ کریں، زید جا چکا ہے بازار کی طرف، ٹھیک ہے، قد ذہب، زید جا چکا ہے الی السوق، بازار کے۔ ماضی بعید کیسے بنائیں گے؟ کانا لگا دیں گے، کانا ذہب زید الی السوق، زید جا چکا تھا بازار کی طرف، ٹھیک ہے، جا چکا تھا بازار کی طرف۔ کانا زید، ذہب زید الی السوق، تو یہ جو ہے فعل ماضی بعید کے لیے۔ ذہب فعل کی طرح کانا بھی فعل ماضی ہے، یہاں پر یہ نوٹ آپ ذہن میں رکھیں کہ جو کانا ہے یہ بھی فعل ماضی ہے، جس طرح ذہبہ، ذہبہ، ذہبو، اس کے 14 صیغے ہیں، اسی طرح فعل ماضی کی طرح اس کے بھی 14 صیغے بنتے ہیں، کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا، کننا، کنتا، کنتما، کنتم، کنتی، کنتما، کنتنا، کنتو، کننا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 14 صیغے ہیں، اور فعل ماضی جون سا بھی استعمال ہوگا۔ دیکھیں آگے ذہبہ، یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے تو اس کے شروع میں کانا ہی آیا ہے، وہ بھی واحد مذکر غائب ہے، تو اگر یہاں پر ہوتا ذہبتا تو یہاں پر آنا تھا کنتا، ٹھیک ہے، اگر ہوتا ذہبتی تو آنا تھا کنتی، اگر ہوتا ذہبتو تو آنا تھا کنتو، اگر ہوتا ذہبنا تو آنا تھا کننا، تو یہ اس طرح ہی چینج ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جو ہماری اسی کی مشق اور اجراء کے بارے میں ہے، ہم وہاں پر بہت زیادہ پریکٹس کریں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں قرآن پاک کی آیات سے، مثالوں سے، تو اس کو بھی لازمی دیکھیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔